اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملاء الاعلی الی یوم الدین۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خضرا کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ بہلول دانا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا ایک درویش صفت انسان تھے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، نہ انہوں نے کوئی گھر بنایا ہوا تھا۔ وہ اسی طرح اپنی زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ وہ عموماً شہر میں درویشوں کی طرح پھرتے رہتے تھے اور جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگ انہیں مجذوب کہتے تھے کہ وہ اللہ کی تجلیات میں گم رہتے تھے۔ وہ بہت کم لوگوں سے گفت و شنید کرتے تھے، اکثر اکیلے اور تنہا رہنے کو پسند کرتے تھے، اور جب کبھی وہ کسی سے بات کرتے تھے تو حکمت و دانائی کے ایسے گوہر اور نایاب باتیں بتاتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے بہت بڑے ولی یا بزرگ ہیں۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی بہلول دانا سے ملنے کے لیے بہت مشتاق تھے۔ انہوں نے اپنے مریدین سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ بہلول کہاں ملے گا؟ مریدین کہنے لگے، حضور وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے، اس سے مل کے آپ کیا کریں گے؟ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے، آپ ذرا بہلول کو تلاش کر کے لے آئیں، میرا اس سے ایک ضروری کام ہے۔ مریدین نے اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے بہلول کو ایک صحرا میں جا پکڑا۔ مریدین حضرت جنید بغدادی کو لے کے صحرا میں بہلول کے پاس جا پہنچے۔ حضرت جنید بغدادی کیا دیکھتے ہیں کہ بہلول تپتی ریت پہ سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے جا کے سلام عرض کیا۔ بہلول نے وعلیکم السلام کہا اور پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ اس پہ بہلول کہنے لگا کہ اے ابو القاسم، تم ہی وہ نیک شخص ہو جو لوگوں کو نیکی اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہو۔ جنید بغدادی نے کہا، جی ہاں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لے کے آ سکوں۔ اس پہ بہلول نے حضرت جنید بغدادی سے سوال کیا، اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ اس پہ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا، جی ہاں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کو کھاتے وقت ان کی طرف نہیں دیکھتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، سنت نبوی کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں اس کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہوں، کھانا کھا لینے کے بعد دعا پڑھتا ہوں اور جا کے اپنے ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ پھر بہلول دانا اٹھے، انہوں نے حضرت جنید بغدادی کی طرف منہ کر کے اپنا دامن جھاڑا اور کہنے لگے، تم لوگوں کے پیر و مرشد بنے پھرتے ہو اور تمہیں کھانا کھانے کے آداب تک کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ مریدین نے جب یہ بات سنی تو وہ جنید بغدادی سے کہنے لگے، حضور یہ ایک پاگل شخص ہے، آپ اس کی بات کا برا مت منائیے۔ تو جنید بغدادی کہنے لگے، میں اس سے سچی بات سننا چاہتا ہوں، آؤ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ کافی مسافت کے بعد جنید بغدادی چلتے چلتے بہلول دانا کے پیچھے ایک ویرانے میں جا پہنچے۔ وہاں جا کے انہوں نے حضرت بہلول دانا کو سلام کیا تو حضرت بہلول دانا نے پوچھا، کون ہو تم؟ تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے، میں ہوں جنید بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول دانا کہنے لگے، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف نکلے، لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ جنید بغدادی کہنے لگے، جی ہاں جانتا ہوں۔ تو بہلول نے سوال کیا، اچھا تو بتاؤ کس طرح بات کی جاتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، اپنی آواز زیادہ اونچی نہیں کرتا، سامنے والے کی عقل کا اندازہ کر کے ان کو اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ اتنی زیادہ باتیں نہ کروں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے پہ نظر رکھتا ہوں۔ بہلول یہ ساری باتیں سنتے رہے اور آخر میں انہوں نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھے، انہوں نے اپنا دامن جھاڑا اور نکل پڑے۔ مریدین کو غصہ آ گیا، انہوں نے شیخ جنید بغدادی سے کہا، حضور یہ شخص تو دیوانہ ہے،
آپ اس کی باتوں کا برا مت منائیں۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مریدین سے کہا، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے جو بات میں بہلول سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ حضرت بہلول کے پیچھے نکل پڑے۔ تھوڑی مسافت کے بعد حضرت جنید بغدادی نے بہلول کو جا پکڑا۔ حضرت بہلول پیچھے مڑے اور پوچھا، کون ہو تم؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا، میں جنید بغدادی ہوں۔ تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب کا تو پتہ نہیں، کیا تمہیں سونے کے آداب کا پتہ ہے؟ شیخ جنید بغدادی کہنے لگے، جی ہاں، مجھے سونے کے آداب کا پتہ ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا، اچھا تو بتاؤ سونے کا کیا طریقہ اور آداب ہیں؟ تو جنید بغدادی کہنے لگے، جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے والے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کہ جنید بغدادی نے سونے کے تمام آداب حضرت بہلول کو بتائے۔ تو بہلول کہنے لگے، معلوم ہوا کہ تمہیں سونے کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کہ بہلول ایک دفعہ پھر سے جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی نے جلدی سے ان کا دامن جا پکڑا۔ حضرت جنید بغدادی نے التجا کی، اے حضرت، خدا کے لیے میں یہ سب آداب نہیں جانتا، برائے مہربانی آپ مجھے سارے آداب سکھا دیجئے۔ کچھ دیر بعد بہلول کہنے لگے، بھائی یہ جتنی باتیں تم نے کی ہیں یہ ساری باتیں بعد کی ہیں، جو اصل باتیں ہیں وہ تمہیں میں بتلا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جو روزی تم کھاتے ہو، جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جاتا ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ لقمہ حلال کا نہ ہوا تو اس کے بعد کے آداب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر لقمہ حرام کا ہوا تو دل روشن ہونے کے بجائے اور زیادہ تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے کہا، جزاک اللہ خیر۔ پھر بہلول کہنے لگے، گفتگو کرنے کے آداب یہ ہیں کہ بات کرنے سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو بات کہی جائے وہ صرف اللہ کی رضامندگی کے لیے ہو۔ اگر بات صرف دنیاوی مقاصد یا اپنے مفاد کے لیے ہوگی تو بات جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر بہلول کہنے لگے، جو سونے کے آداب تم نے بتائے ہیں وہ بھی اصل آداب نہیں ہیں۔ سونے کے اصل آداب یہ ہیں کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، حسد اور اناد سے خالی ہو۔ تم دوسروں کو معاف کر کے سویا کرو، اور تمہارے دل میں دنیا کے مال کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بات ختم ہونے کے بعد جنید بغدادی نے بہلول دانا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، جسے دیکھ کے مریدین حیران رہ گئے، اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کرے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔